معزز حاضرین، میں عرض کر رہا تھا احادیث رسول کی فضیلت، پڑھانے والوں کی فضیلت۔ حدیث شریف پڑھاتے ہیں حضرت علامہ حسیب صاحب قبلہ مدظ اللہ العلی۔ ہمارے بہت سے علماء حدیث پڑھاتے ہوں گے، بخاری پڑھاتے ہوں گے، ٹھیک ہے، ان کی تنخواہیں کوئی بہت زیادہ نہیں ہے، ان کے لیے آسائشیں بہت زیادہ نہیں ہیں، لیکن حدیث رسول جو پڑھاتا ہے سب سے زیادہ وہ درود شریف پڑھتا ہے۔ بے شک سب سے زیادہ درود شریف کون پڑھتا ہے؟ جو حدیث پڑھاتا ہے۔ ہر صفحے میں دیکھیے، بخاری کا کوئی صفحہ الٹیے، کم سے کم 25 جگہ، کم سے کم میں بتا رہا ہوں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حدثنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ بولیے، جب رسول اللہ کے بعد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو یہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ درود شریف ہے۔ ایک صفحے میں، جبکہ بخاری پڑھانے والے کئی صفحہ پڑھاتے ہیں، تو ایک سبق میں کم سے کم 100 مرتبہ درود تو حدیث پڑھانے والا محدث پڑھاتا ہے۔ یہ شرف اسے حاصل ہوتا ہے۔ اور مسلم شریف حضرت آپ کے ہاں پڑھائی جاتی ہوگی، مسلم شریف کی سندوں میں جو میں نے ابھی سند بیان کیا ہے، اس کی سند میں ایک محدث ہے جن کا نام ہے یزید بن ہارون۔ یہ امام احمد بن حنبل کے استاذ ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو 4 مصلوں میں سے ایک مصلے کے امام ہیں، ان کے وہ استاذ ہیں یزید بن ہارون۔ ان کے شاگرد ہیں سہیل۔ بعض لوگوں نے کہا ان کے باپ کا نام عمار ہے، بعض لوگوں نے کہا ذکوان ہے، چاہے جو نام ہو، بال نام ان کا سہیل ہے شاگرد کا۔ یہ امام احمد بن حنبل کے ساتھی تھے۔ امام یزید بن ہارون جب ان کا انتقال ہوا تو ان کی عمر 80 سال کی تھی۔ داڑھی بالکل سفید ہو گئی تھی، سر کے بال سفید ہو گئے تھے۔ 80 سال تک انہوں نے حدیث رسول پڑھایا، اور پھر 80 سال تک پڑھانے کے بعد جب ان کا انتقال ہوا، ان کو دفن کیا گیا، تو ان کے شاگرد سہیل نے ان کو خواب میں چند دنوں کے بعد دیکھا۔ ان سے پوچھا، حضور مرنے کے بعد قبر کے حالات ذرا بتائیں، کیسے پیش ہے؟ انہوں نے کہا، سہیل تم لوگوں نے میرے مرنے کے بعد مجھے میری قبر میں دفن کر دیا، ہوا وہی جیسا ہم حدیث میں پڑھاتے تھے۔ حدیث میں جیسے ہم پڑھاتے تھے ویسے ہی ہوا۔ فرشتے میرے بھی قبر میں آئے، اور انہوں نے آنے کے بعد وہی تینوں سوالات کیے، من ربک، ما دینک، ما تقول فی شان ھذا الرجل، یعنی اللہ کے بارے میں پوچھا، دین کے بارے میں پوچھا، نبی کے بارے میں پوچھا۔ تو شاگرد نے پوچھا، حضور آپ نے جواب کیا دیا ان کو؟ کیا جواب دیا؟ انہوں نے کہا، میں جواب کیا دیتا؟ میں نے اپنی سفید داڑھی پہ ہاتھ رکھا اور فرشتوں سے کہا، اب میں اس کا جواب دوں گا کہ کیا جواب ہے؟ 80 سال تک اپنے شاگردوں کو یہی تو میں نے پڑھایا ہے۔ میں نے پڑھایا کیا ہے؟ میں نے یہی تو پڑھایا کہ خدا کون ہے، اللہ کون ہے، اس کی معرفت کرائی، نبی کون ہے، دین کیا ہے۔ میں نے یہی تینوں چیزیں تو پڑھائی ہیں، آخر اور کیا کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے میرے اسی جواب کی بنیاد پر میری مغفرت فرما دی۔ سبحان اللہ۔ آپ غور کریں، ایک عالم دین، عالم ربانی جو حدیث پڑھاتا ہے، جو فقہ پڑھاتا ہے، جو قرآن پڑھاتا ہے، جو قرآن کی تفسیر پڑھاتا ہے، آخر کرتا کیا ہے؟ یہی تو پڑھاتا ہے کہ اللہ کی ذات کیا ہے، نبی کی ذات کیا ہے، دین کیا ہے۔ وہ یہی پڑھاتے پڑھاتے پوری عمر اس کی ختم ہو جاتی ہے، اور یہی تو قبر کا سوال ہے اور قبر کے سوال کا جواب ہے۔ اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے علماء، ہمارے محدثین، ہمارے فقہاء، یہ وہی تیاری کرواتے ہیں قبر کی جو قبر میں ہونے والے سوالات۔ اب اس سے آپ اندازہ لگائیں۔ اور